والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور معزز خواتین، مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اور ان کو جو شہرت حاصل ہوئی اور جو عزت ملی اور ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر ان کو جس نظر سے دیکھا گیا وہ آپ حضرات جانتے ہیں اور انہی کا تذکرہ ہو بھی رہا تھا اور ابھی اب ہوتا بھی رہے گا. ابھی میں اس آیت کی روشنی میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ان کو جو مقام ملا یا جو مرتبہ ملا یا جو عہدے ملے یا جو مناصب ملے یا جو شہرت حاصل ہوئی یا جو عزت ملی، اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں تو تین چیزیں مجھے نظر آتی ہیں خاص طور پر، اور میں ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہوں گا تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان تین چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز ہے صبر، دوسری چیز ہے تقویٰ اور تیسری چیز ہے اخلاص. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر، ہر معاملے میں یہ تین چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کی بنیادی صفات پر اگر غور کیا جائے تو وہ یقیناً ایک متقی انسان تھے، ایک صابر انسان تھے اور ایک مخلص ترین انسان تھے. دوسری چیز جو اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آداب اور اخلاق پر مشتمل احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ملتا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری نظر علم و فضل پر جاتی ہے، فہم و فراست پر جاتی ہے، حکمت و دانائی پر جاتی ہے، محنت اور مشقت پر جاتی ہے، کوشش پر جاتی ہے، جد و جہد پر جاتی ہے، لیکن ہماری نظر اخلاق پر اور آداب پر نہیں جاتی. جبکہ قرآن کریم کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کریم کا بھی بڑا حصہ ان آیات پر مشتمل ہے جن پر زور دیا گیا ہے اخلاق پر، جن پر زور دیا گیا ہے آداب پر، جن پر زور دیا گیا ہے کردار پر، جن پر زور دیا گیا ہے علم و بردباری پر، جن پر زور دیا گیا ہے نرمی پر، جن پر زور دیا گیا ہے نثار پر اور قربانی پر اور مروت پر اور لحاظ پر اور شرافت پر اور کرم پر اور جود و صفا پر. لیکن ہماری نظر ان پہلوؤں کی طرف نہیں جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کامیابی جس کامیابی کے ہم خواہش مند ہیں یا جس کامیابی کی تمنا اپنے دل میں ہم لیے ہوئے ہیں وہ کامیابی نہ ہم دنیا میں حاصل کر پاتے ہیں اور مشکل ہے کہ آخرت میں ہمیں وہ کامیابی ملے. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا ہوں گے، ان آداب سے اپنے کو آراستہ کرنا ہوگا جن کی تعلیم ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اپنی زندگی میں عمل کر کے آپ نے اس پر دکھایا. ہم جب مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کی ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. نتیجے میں آپ کو وہ مقبولیت ملی، وہ محبوبیت ملی جس پر آج ہر شخص رشک کر رہا ہے اور اس کا ثبوت ان کے جنازے نے دیا، تدفین کے موقع پر اس بھیڑ نے دیا جس کی مثال لکھنؤ کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. میں ان باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت تنگ ہے اور ہمارے اسٹیج پر ایسی لائق احترام اور قابل افتخار شخصیات موجود ہیں کہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.